السلام علیکم ناظرین۔ جوانی کی نیند بڑھاپے کا انسان کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ ایک یوتھ، ایک جوان سارا دن کوئی کام نہ کرے، سویا رہے، تو لوگ اس کو ہڈ حرامی اور مختلف القابات سے نوازتے ہیں۔ لوگ اس کی طرح برابر کی عزت اور رسپیکٹ نہیں کرتے، اور اگر وہی شخص، وہی یوتھ بالفرض کوئی عشق مشوقی میں پڑ جائے تو اس کو اتنی زیادہ لان تان کا شکار نہیں ہونا پڑتا۔ اس کے برعکس ایک بڈھا شخص، 70 سالہ بڈھا شخص، اگر وہ آرام کرتا ہے، سکون کرتا ہے، تو کوئی اس کو برا بلا نہیں کہتا۔ اگر وہی شخص، بڈھا شخص، یہ عشق کے معاملے میں پکڑا جائے تو پورا معاشرہ اس کو غلط کہے گا، اس کو کبھی بھی ٹھیک نہیں کہے گا۔ اور یہی بڈھا شخص اگر گلی کوچوں میں عورتوں پہ بد اخلاقی کی، ان کا کریکٹر اسیسینیشن کرے گا تو معاشرہ کسی بھی صورت اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ یہ اس کی معاشرے کی اخلاقی صورتحال ہے۔ عمران خان نے اپنے ملتان کے جلسے میں، ایک بہت بڑا جلسہ تھا، ہم اس پہ بحث نہیں کرتے کہ یہ اس پہ جلسہ چھوٹا تھا بڑا تھا، یہ بحث ہم اس پہ بھی نہیں کرتے عمران خان درست ہے غلط ہے، بحث ہم اس پہ بھی نہیں کرتے کہ نون لیگ کی مریم نواز ٹھیک ہے غلط ہے، بحث ہم اس پہ بھی نہیں کرتے کہ میاں محمد نواز شریف ٹھیک ہے غلط ہے، بحث ہم اس پہ بھی نہیں کرتے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کہاں تک، کس حد تک مشیت کو اسٹرانگ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن ہماری اس وقت گفتگو کا آغاز یہاں سے ہونا چاہیے۔ ہم اپنی گفتگو جہاں سے اسٹارٹ کر رہے ہیں وہ ایک عورت پہ جو نازیبا گفتگو کی گئی، بات ہم اس کی کر رہے ہیں۔ ہم نے ایک بڑے مجمع میں یہ دیکھا جب عمران خان صاحب نے واضح الفاظ میں، دو ٹوک الفاظ میں یہ کہا، اتنا مریم تم میرا نام اتنا نہ لیا کرو کہ آپ کے شوہر کو برا لگے، کہ عمران خان صاحب کے پاس جب کوئی ہتھیار نہیں رہا، کسی بات کی کوئی دلیل نہیں رہی، تو انہوں نے یہ آخری ہتھ کنڈا استعمال کیا۔ انہوں نے بجائے کارکردگی کا اپنا حوالہ دیتے ہوئے لوگوں کو مطلع کرتے، اپنی عوام کو مطلع کرتے، یہ بھی نہیں سوچا کہ وہاں پر میری مائیں بہنیں اور وہاں پہ موجود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جلسے میں کروڑوں کا جلسہ، لاکھوں کا جلسہ تھا، بہت لوگ تھے۔ آپ ان لوگوں میں جو عورتیں ہیں ان کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اب ایک تھوڑی سی دیر کے لیے آپ یہ ٹھہر کے سوچیں کہ کسی شخص کو آپ اگر یہ کہیں کہ یار آپ کی بیوی میرا نام اتنی مرتبہ لیتی ہے، تو آپ کیا سوچتے ہو گے؟ تو تھوڑی دیر کے لیے آپ ذرا یہ اپنے دل میں یہ سوچ کے دیکھیں کہ اس بندے کے دل پہ کیا بیتے گی، کہ یا یہ کتنا کریکٹر لوز شخص ہے، اور شخص بھی ایسا ہو جس کو کسی چیز کا کوئی خیال نہ ہو، کہ ایک بڑا لیڈر جن کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں اور بہت چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے اپنے جلسے میں ان مائیں بہنیں عمران خان صاحب سے کافی پیار کرتی ہوں گی، بار بار عمران خان صاحب کا نام لیتی ہیں، بار بار عمران عمران کرتی ہیں۔ تو کیا عمران صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے شوہروں کو برا لگتا ہے؟ نہیں عمران خان صاحب، وہ یہ محبت کرنے والی خواتین، ٹھیک ہے، اگر کوئی بندہ آپ سے اختلاف کرتا ہے، چاہے وہ ماں ہے، بیٹی ہے، وہ آپ سے پوچھے گی، وہ آپ کا نام بار بار لے گی، کیا آپ اس کو چپ کرا بقید اپنی کارکردگی بتائے ہوئے کیا آپ ان کو یہ بتائیں گے کہ بھی آپ کے شوہروں کو برا لگے گا، آپ اتنا زیادہ میرا ذکر کیوں کرتے ہو؟ عمران خان صاحب، آپ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا دین بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، ہمارا مذہب بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، اور اس چیز کو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا معاشرہ اخلاقی پستی میں کس حد تک گزر گیا ہے۔ ہم اس چیز کا تدارک کیسے کریں؟ آپ صرف اس چھوٹے سے مسئلے کی وجہ سے، یہ بظاہر تو ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے لیکن قوموں کا انحصار اسی پر ہے، اور کی کریکٹر اسیسینیشن کسی صورت بھی کوئی معاشرہ تسلیم نہیں کرتا۔ یہ تھڑوں کی لینگویج، یہ تھڑوں کی زبان اب بند ہونی چاہیے۔ عمران خان صاحب، آپ کون سی قوم کو زندہ کر رہے ہیں؟ آپ اپنے فالوور کو کیسا بنا رہے ہیں کہ کم از کم ایسی کنڈیشن پہ تو آپ کا فالوور بھی آپ کو دفاع کرنے پر مجبور ہے۔ وہ دلائل دیتا ہے پچھلی حکومتوں کے بارے میں، وہاں پر یہ ہوا وہ ہوا، وہ اپنی پوری
آپ کے پیار میں، آپ کے محبت میں یہ ساری باتیں کرنے کے لیے تیار ہے، تو سننے کو تو تیار ہی نہیں ہے کہ آپ نے کسی عورت کی کریکٹر اسیسینیشن کی. تو برائے مہربانی آپ اپنے فیملی کو اس چیز کے بارے میں ضرور آگاہ کریں. میرے ساتھ جوائن کیا ہے جناب فاہد صاحب نے، ہم ان سے ان کا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں. فہد صاحب، آپ اس بارے میں، اس کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں؟ آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے ایک بار پھر اپنے پروگرام میں دعوت دی. ڈاکٹر صاحب، آج جس موضوع پر آپ نے گفتگو کا آغاز کیا ہے نا، جب بھی میں اس بارے میں سوچتا ہوں تو میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ ہماری سیاست کس اخلاقی پستی میں گر چکی. بعض لوگ عمران خان صاحب کو ایک عظیم لیڈر کے لقب سے یاد کرتے ہیں اور ان کے بہت بڑے فین. جب سے ملتان جلسے میں استعمال کیے گئے عظیم لیڈر کے الفاظ یاد کرتا ہوں تو میں خود سے ہی شرمندہ ہو جاتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، میں یہ سوچتے ہوئے شرمندہ ہو جاتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا جب میں نے اس انسان کو کبھی پسند کیا تھا. یس. ڈاکٹر صاحب، میں یہ سوچتے ہوئے انتہائی شرمندہ ہو جاتا ہوں کہ میں نے ایک زمانے میں ان صاحب کو ووٹ بھی دیا تھا. ڈاکٹر صاحب، میں حتیٰ کہ یہ سوچتے ہوئے بھی شرمندہ ہوتا ہوں کہ میں ان صاحب کو دوسرے لیڈر سے بہتر سمجھا کرتا تھا. حالانکہ رزلٹ یہ ہے کہ یہ صاحب انتہائی درجے کے سطحی مزاج ثابت ہوئے. ڈاکٹر صاحب، آج مجھے اپنے دل کو ہلکا کر لینے دیں، میں کچھ تھوڑی سی باتیں کروں. ڈاکٹر صاحب، ہم اس نبی کی امت ہیں کہ جنہوں نے جنگ میں قیدی بن کر آئی دشمن کی بیٹی پر بھی عزت کی چادر اوڑھی. ڈاکٹر صاحب، ہم اس نبی کی امت ہیں کہ جنہوں نے دشمن کی بیٹی کو اپنے گھر میں اپنی عزت بنا کے رکھا تھا. یہ تھی اصلی ریاست مدینہ، یہ تھی نبوی ریاست. مگر آج بدقسمتی سے ہمیں ایک ریاست مدینہ کا خواب دکھایا جا رہا ہے. ایسی ریاست مدینہ کا خواب دکھایا جا رہا ہے جہاں پہ نہ عورت کی عزت ہے، نہ مرد کی کوئی عزت ہے، نہ دوست کا احساس ہے، نہ دشمن کا کوئی لحاظ ہے. جو لفظ ملتان جلسے میں ادا کیے گئے، ڈاکٹر صاحب، میں دہرانا نہیں چاہتا ہوں لفظوں کو، مگر میں اتنی بات کہنا چاہوں گا کہ ماں بہن سب کی سانجھی ہوتی. ہمارے مشرقی معاشرے میں یہ روایت ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں کہ بھئی ماں بہن سب کی سانجھی، چاہے وہ دشمن کی کیوں نہ ہو، پھر وہ چاہے مریم نواز صاحبہ کیوں نہ ہو یا محترمہ بشرا بی بی کیوں نہ ہو. کسی کے اوپر بھی، چاہے وہ عمران خان صاحب کے گھر والے نہ ہوں، ان کے اوپر بھی جملے کتنا غلط. اسی طرح ہی جو ان کے مخالفین ہیں ان کے گھر والوں اور ان کی خواتین کے اوپر بھی جملے، اور وہ بھی انتہائی نازیبا جملے جو کہ ہم کسی محفل میں بھی بیٹھ کے ادا نہیں کر سکتے. تو میں پہلے میں مذمت کروں گا جو کہ عمران خان صاحب کی بھی اگر ذاتی زندگی کے اوپر کوئی لوگ جملے کس رہے ہیں تو میں ان کی بھی بھرپور مذمت کرتا ہوں. مگر ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کی سوچ پر بھی مجھے ماتم کرنے کا دل کرتا ہے کہ جو اب بھی عمران خان صاحب کے اس قول کا دفاع کر رہے ہیں، نہ صرف دفاع کر رہے ہیں بلکہ اوچھی توجیحات بھی پیش کر رہے ہیں. یہاں پہ ایک بات ہے کہ ایک تو بات یہ بھی ہے نا، ہم پیچھے تاریخ میں بھی جائیں گے نا، تھوڑا سا یہ بھی تو دیکھیں گے کہ یہ بات سٹارٹ کہاں سے ہوئی ہے. آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا جب بے نظیر صاحبہ کی تصویریں جو تھی ہیلی کاپٹر سے نیچے گرائی گئی، تو وہ بھی تو ایک اس کا ایک جواز بن سکتا ہے نا. تو یہ ایسا جواز پیش بھی کیا جا رہا ہے. جی، میں اسی طرف ہی آ رہا تھا ڈاکٹر صاحب، میں اسی طرف ہی آ رہا ہوں، آپ کی بات کی طرف ہی. بعض لوگ جو ہیں یا ان کے کچھ چاہنے والے ہیں وہ عمران خان صاحب کو ایک بہت بڑا عظیم لیڈر، بہتر شخصیت، اچھا اعلیٰ کردار اور بڑے اعلیٰ اخلاق کا مالک سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب میں اور باقیوں میں فرق ہے. اب میں اس فرق کی طرف آ رہا ہوں اور آپ کی بات کا جواب بھی اسی کے اندر ہے. جو سوال آپ نے اٹھایا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے، جی، یہ بات جو ہے یہ دراصل 1988 کے الیکشن مہم کے دوران کی بات ہے، اور یہ بات بھی ایک افواہ ہے یا حقیقت ہے، اس کا ثبوت آج تک پیش نہیں کیا جا سکا. اور مزے کی بات ہے کہ یہ جو لوگ یہ باتیں آج کل کر رہے ہیں نا، یہ جو پی ٹی آئی کے جو فالوورز ہیں، وہ اس پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے، یہ جو اب کی بات ہے.
انہوں نے سنی سنائی بات آگے سے آگے لا دی ہے. اول تو بے نظیر صاحبہ نے اپنی زندگی میں ہی اس بات کا نسبت کی تھی بریگیڈیئر امتیاز کی طرف, یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف انہوں نے اس بات کی نسبت کی تھی, کیونکہ میاں اس محمد وقت نواز جو شریف کی طرف الیکشن, سے بالکل صحیح. ہاں جی, الیکشن کے اندر اسٹیبلشمنٹ نے بے نظیر صاحبہ کے مقابلے میں 9 جماعتی اتحاد بنایا ہوا تھا. ایسے ہی تو بریگیڈیئر امتیاز اس میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے, اس کو ایک اعلیٰ ذمہ داریاں دی گئی تھیں, تو انہوں نے یہ الزام ان پر عائد کیا تھا, لیکن ثبوت پھر بھی کوئی نہیں ہے, ثبوت کوئی نہیں ہے کسی کے پاس. بہرحال میں اب اصل بات کی طرف آتا ہوں. یہ واقعہ آپ نے سن لیا کہ بھائی بے نظیر صاحبہ کے بھی پھینکی گئی تصویریں. تو میرا سوال ہے یہاں پر ان لوگوں پر جو یہ اعتراض اٹھاتے ہیں, کیا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے اس بات کا؟ آج سے 30-35 سال پرانی بات کا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. لیکن ملتان جلسے میں عمران خان صاحب کے بیان 22 کروڑ عوام گواہ ہیں, ان کی کا تو گواہ بیانیہ ہمارے پاس پہ موجود ہے. سب جی بالکل اس طرح ہے, وہ ایک ریکارڈ کا حصہ ان کا بن گیا, بیان تو ریکارڈ کے اوپر موجود بن گیا. وہ بالکل وہ ریکارڈ کا حصہ بن گیا, اور وہ آئندہ آنے والی نسلوں تک یہ بیان جو ہے نا وہ چلتا رہے گا. بالکل ایسا ہے. اور جو اگر بالفرض مان لیا جائے کہ جی یہ تو مکافات عمل ہے, تو میرے بھائی انہوں نے ایک گندا کام کیا, تم نے بھی وہی گندا کام کیا, تم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ فرق کیا کہ تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ بھائی تمہارے اور تمہارے لیڈر پہ بہت فرق ہے. میرا اور ان سے سوال ہے ڈاکٹر صاحب, ان کے دور میں سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوتا ہے, آپ کے دور میں 35 روزے داروں کو شہید کر دیا ہے. یہ دور میں ڈاکٹر صاحب ان کے دور میں سرکاری دستاویزات کو آگ لگا دی جاتی ہے کہ کرپشن کو چھپانے کے لیے یہ الزام لگایا جاتا ہے پچھلی حکومتوں کے اوپر. ایسے آپ کے دور کے اندر دارالرحمان کیس کی پیروی کرنے والی عبداللطیف کو قتل کر دیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ سارے الزامات جب ان کے خلاف لگائے جاتے ہیں یا یہ باتیں کی جاتی ہیں, تو پی ٹی آئی کے کچھ فالوورز کہتے ہیں کہ یہ تو محض الزامات ہیں, ان میں سے تو عمران خان صاحب کے اوپر کچھ ثابت ہی نہیں ہوا. تو بھائی آپ کے عمران خان صاحب نے بھی تو اپنے مخالفین کے اوپر محض الزام ہی لگائے ہیں. 1 روپے کی بھی کرپشن وہ اپنے مخالفین پر ثابت نہیں کر سکے اپنے 4 سالہ دور میں. سارے سیاسی مقدمات انہوں نے درج کیے, انہوں نے نہ کسی لیڈر کے خاندان کو دیکھا, ہر خاندان کے فرد کے اوپر انہوں نے کیس کیے, لیکن 1 روپیہ بھی وہ نہیں ثابت کر سکے اس کے اوپر. تو مجھے بتائیں, اگر انہوں نے بھی الزامات لگائے, انہوں نے بھی الزامات لگائے, تو بتائیں فرق کیا ہے بھائی؟ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ لوگ کبھی بھی فرق بیان نہیں کریں گے, بلکہ جب آپ ان سے یہ سوالات کریں گے تو یہ آپ کی اور میری بھی کریکٹر اسیسینیشن کریں گے. جن کے نزدیک مسجد النبوی کی تعظیم کوئی اہمیت نہیں رکھتی, ان کے نزدیک میری, آپ کی یا مریم نواز کی عزت کیا اہمیت رکھتی ہوگی؟ بالکل ایسے ہی. لیکن ڈاکٹر صاحب میں جاتے جاتے صرف آخری بات کروں گا, اور میں یہ فرق آپ کو بتا کے جاؤں گا کہ فرق کیا ہے. میرے نزدیک بہت بڑا فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے مخالفین میں ظرف ہے, اور عمران خان صاحب میں وہ ظرف نہیں ہے. اور میری اللہ کی گواہ ہے کہ اللہ دشمن دے تو کم از کم ظرف دشمن نہ دے کسی کو. بس ڈاکٹر صاحب میں اتنی اس بات میں کہنا چاہتا ہوں. شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑے قیمتی الفاظ سے نوازا. کافی دکھ کی بات ہے یہ سارا کچھ, ہم اس کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں, لیکن اب جو کچھ بھی ہے غلطی انسان سے ہوتی ہے. عمران خان صاحب کو بھی چاہیے کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ قوم سے معافی مانگے اس معاملے میں, ورنہ ہمارا تو ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں اور اداروں سے اس کا مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس کے خلاف ایکشن لیں. اور انسان غلطی کا پتلا ہے, یہ معاملہ ہوتے رہتے ہیں. تو ہم اس چیز کو دوبارہ پروگرام ہم کرتے رہیں گے. شکریہ فاضل صاحب آپ کا, آپ نے ہمیں قیمتی الفاظ سے نوازا. یہاں پہ ہم اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں کو محفوظ رکھیں.